آج میں آپ کو پاکستان کے ایک ایسے پراسرار قلعہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کو جنات نے تعمیر کیا۔ یہ قلعہ 4 کلومیٹر کے رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس قلعہ کے 12 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ایک ولی اللہ کی قبر موجود ہے، اور اس کے اندر 3 باولیاں، حویلی مان سنگھ، رانی محل اور پھانسی گھاٹ موجود ہے۔ یہ قلعہ اور اس حدود اربا کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا غلط ہو جاتا ہے کہ اتنے بھاری بھرکم پتھروں کو اس وقت اس جگہ پر کیسے نصب کیا گیا، اور وہاں کے علاقے کے رہنے والے ہر حاس و عام میں یہ بات مقبول ہے کہ اس قلعہ کو جنات نے تعمیر کروایا۔ اس قلعہ کے 12 دروازوں کے ساتھ 12 اولیاء اللہ کی قبروں سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ یا تو ان اولیاء اللہ نے یہاں پر زندگی گزاری اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور اس فانی دنیا سے پردہ کر گئے، یا تو ان اولیاء اللہ کو ان دروازوں کے قریب قتل کر کے ان کو ادھر ہی دفنا دیا گیا۔ حویلی مان سنگھ میں رہنے والا مان سنگھ کون تھا اور یہ کس رانی کے لیے اس رانی محل کو تعمیر کیا گیا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اور سب سے حیران کن بات کہ جس شخص نے اس قلعہ کو تعمیر کروایا وہ اس کی تعمیر کے دوران ہی مارا گیا، ایک دن بھی اس قلعہ میں وہ رہ نہ سکا۔ جی ہاں ناظرین، یہ قلعہ تعمیر کروایا شیر شاہ سوری نے۔ شیر شاہ سوری کسی بادشاہ یا کسی جرنیل کا بیٹا نہیں بلکہ ایک عام تاجر کا بیٹا تھا جو کابل سے برصغیر میں تجارت کے لیے آتا تھا۔ شیر شاہ سوری کی بہادری اور جرأت کو اس کے بچپن میں ہی بانپ لیا گیا اور اس کو مغلوں نے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ پھر اس کی بہادری اور جرأت سے قائل ہوتے ہوتے اس کو اعلیٰ مرتبوں پہ فائز کرتے گئے۔ شیر شاہ سوری کی بہادری اور جرأت کے ساتھ ساتھ اس کی خود مختاری اور باغی ہونا بھی ساتھ ساتھ جھلکنے لگا۔ ایک روز مغل بادشاہ کی سبھا میں شیر شاہ سوری بیٹھا ایک گوشت کا ٹکڑا کھا رہا تھا اور اسے اپنے خنجر سے کاٹتا اور خنجر کی نوک میں اس کو رکھتا اور اسے منہ میں ڈالتا جس سے پلیٹ میں آواز آتی۔ اس کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے مغل بادشاہ کے کچھ خاص لوگوں نے کہا کہ اس کا جو باغی پن ہے وہ حد سے بڑھتا جا رہا ہے، اسے بادشاہ کی سبھا میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے اور ایک دن وہ بادشاہ کی سلطنت کا کلا کما کرے گا۔ اور اس سے پیچھے شیر شاہ سوری کی کئی باغیانہ مزاج حرکتیں بھی بادشاہ کے نوٹس میں تھیں، تو اس مغل بادشاہ نے شیر شاہ سوری کے سر قلم کا حکم جاری کر دیا۔ اب مغل سلطنت کے سپاہی شیر شاہ سوری کے پیچھے لگ گئے اور شیر شاہ سوری سے ایک جگہ پر ان کی ٹکر ہو گئی۔ اس ٹکر میں اس چھوٹی لڑائی کو شیر شاہ سوری نے ایک بڑی جنگ میں تبدیل کر دیا اور مغل سلطنت کی ایک فوج کی بڑی تعداد کو اپنے پیچھے لیتا ہوا ایران کے راستے افغانستان میں داخل ہو گیا اور کابل سے اپنی بڑی فوج جمع کر کے KPK کے راستے پیچھے سے مغل سلطنت پہ حملہ کر دیا اور یہ جیلم، راولپنڈی، ٹیکسلا اور پشاور کے علاقوں پہ قابض ہو گیا۔ شیر شاہ سوری ہی وہ شخص ہے جس نے GT روڈ کے نقشے کو تعمیر کیا، آج جسے گرینڈ ٹرنک روڈ کا نام دیا جاتا اور سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں روزانہ کی بنیاد پر جس سڑک سے گزرتی ہیں، اس کی تعمیر کا جو صحرا ہے وہ شیر شاہ سوری کے سر پر سجتا ہے۔ شیر شاہ سوری اس کے بعد اس علاقے میں کافی عرصہ رہا اور گکھڑوں کو، جو کہ مغل بادشاہوں کے ساتھ ان کا الائنس تھا، اور اس علاقے کی سب سے دلیر اور جنگجو قوم گکھڑ، جنہیں آج کے دور میں کیانی بھی کہا جاتا ہے۔ اگر گکھڑوں کی جرأت اور تاریخ کے اوپر میں بات کروں، یہ ویڈیو گھنٹوں اور گھنٹوں سے پھر دنوں میں تبدیل ہو جائے گی اور ان کی بہادری کے قصے ختم نہیں ہو سکیں گے۔ ہر اس علاقے میں باہر سے آنے والے انویڈر کو منہ توڑ جواب ہمیشہ گکھڑوں کی جانب سے ہی ملا۔ گکھڑوں کی ہر دور کی تاریخ نکالنے پر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو انویڈر باہر سے ادھر آیا اور یہاں پہ حملے کی کوشش رکھی تو گکھڑوں نے اس کا جم کر مقابلہ کیا اور آخر تک اس کے سامنے سرے تسلیم خم نہ ہوئے۔ اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی مائیں جنگجو پیدا کرتی ہیں، انہیں تیاری کروانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی خواتین اور مرد دونوں بہادر تھے اور آخری دم تک لڑنے کا حوصلہ اور جرأت رکھتے تھے۔ اور ان گکھڑوں کا الائنس اس وقت مغلیہ حکومت کے ساتھ تھا اور یہ شیر شاہ سوری کے سب سے بڑے مخالف تھے، اور ان کو قابو میں کرنے کے لیے اس نے قلعہ رتاس کی تعمیر کو شروع کیا اور قلعہ رتاس کی تعمیر کے دوران ہی
शेरशाह सूरी की ही बारूदी सुरंगों में गखड़ों ने आग लगाकर शेरशाह सूरी को उधर ही दफन कर दिया। और शेरशाह सूरी के मर जाने के बाद इस किला के ऊपर गखड़ों ने कब्जा किया और फिर उसको मुगलिया सल्तनत के हवाले कर दिया। और वहां पे जो मान सिंह अव्वल थे वो यहाँ पर आकर हुकूमत करते रहे और उन्होंने यहाँ पे एक हवेली तामीर करवाई जिसको उन्होंने हवेली मान सिंह का नाम दिया। और रानी महल उस वक्त मुगलों की सबसे बड़ी रानी और उसके अलावा जितनी भी रानियां हैं जब वो सफर करती तो यहाँ पर कयाम किया करती थी। और इस फांसी घाट को बनाने का नजरिया शेरशाह सूरी का यह था कि यहाँ पे बागी गखड़ों और मुगलिया सल्तनत के जसूसों को फांसी लगाई जाएगी। और उसके बाद इसका उलट हो गया और जो लोग सरकश थे, बागी थे मुगलिया सल्तनत के खिलाफ, फिर उनको यहाँ पे फांसियां दी जाने लगी। नाज़रीन, तारीख में मुख्तलिफ तरह की आरा मौजूद होती हैं और दोनों तारीखों में अलग अलग आरा मौजूद होती हैं। हमारी इस वीडियो में मौजूद जिक्र मुख्तलिफ आरा से लिया गया है जिससे आपका भी इख्तिलाफ करने का 100% हक है। आप किला रोहतास की तारीख के बारे में क्या जानते हैं कॉमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगला प्रोग्राम गौरी मिसाइल जो कि पाकिस्तान का फख्र है, अगले हफ्ते आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फॉलो द जेएलएम अलर्ट।